اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، ہم توبہ کریں گے وہ معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر موت کے وقت ایمانی سلامت نہ رہا تو میرے بھائیو پھر کیا کرو گے؟ مجھے بتاؤ کہ اگر موت کے وقت ایمان سے ہی محروم رہے تو پھر انسان کیا کرے؟ کیونکہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں، ساری زندگی ان کے نام مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو ان کے نام مسلمانوں کی فہرست سے نکال دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قیامت والے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح اٹھیں گے ایمان کی حالت میں ہوں گے، اور شام کے وقت وہ ایمان سے خالی ہوں گے۔ صبح اٹھیں گے ایمان کی حالت میں ہوں گے، اور شام کے وقت وہ ایمان سے خالی ہوں گے۔ یہ جو باتیں ایمان سلب ہونے کی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے موت کے وقت ایمان ہی سلب ہو جائے، ایمان سے ہی محروم ہو جائے، ایمان سے ہی محروم ہو جائیں؟ کیونکہ کل قیامت والے دن، کیونکہ علماء کرام نے لکھا ہے، خود لکھا ہے علماء کرام نے، کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے گناہوں کے اثرات عین موت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ زنا کا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، زنا کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اثرات دنیا میں تو ظاہر ہوتے ہی ہیں، لیکن آخرت میں بھی اس کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب میں نے استاد محترم سے پوچھا، تو میں نے پوچھا استاد سے کہ ایک حافظ تھا، اس نے بد نظری کی، شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھا، تو کیا اس کو سزا کیا ملی کہ 20 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے سینے سے قرآن چھین لیا۔ 20 سال کے بعد وہ قرآن سے محروم ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ ایک بد نظری کی وجہ سے اتنی بڑی محرومی؟ تو میرے استاد محترم نے فرمایا کہ میرے بھائی، اصل میں یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ جہاں اللہ کی غیرت کا معاملہ آتا ہے تو پھر اللہ جو چاہے سزا دے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں، میں نے آپ کو پیدا کیا، نعمتیں میں نے دی، سب کچھ میں نے دیا، تمہارا دل میرے لیے وقف ہونا چاہیے۔ یہ میرا گھر ہے، اگر اس دل میں کسی غیر کو لاؤ گے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی عورت کے گھر پہ کسی اور عورت کو لے کر جائیں تو پھر دیکھیں وہ عورت کیا ریئیکٹ کرتی ہے۔ یہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اور اللہ جو چاہے سزا دیں وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم بھی ہیں۔ لیکن جہاں غیرت کا معاملہ آتا ہے تو اب آپ خود سوچیں، جہاں ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی غیرت کا معاملہ آئے تو ہم مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ یہی حال اللہ کا ہے، جہاں اللہ کی غیرت کا معاملہ آتا ہے پھر اللہ جو چاہے سزا دے۔ تو میرے بھائیوں، صرف ایک بد نظری کی وجہ سے پورا قرآن اس کے سینے سے نکل گیا۔ تو آج کل ہم کبھی ایک کے ساتھ افیئر چل رہا ہوتا ہے، کبھی دوسرے کے ساتھ افیئر چل رہا ہوتا ہے، کبھی ایک کو کال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کو کال کر رہے ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، ہمارا وقت تمہارے بغیر نہیں گزرتا۔ میسیج پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کال پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، انسان کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسے بندے کی حالت موت کے وقت اس کی زبان پر فالج ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ پڑھنا چاہے وہ کچھ پڑھ نہیں سکتا، وہ کلمہ پڑھنا چاہے کلمہ پڑھ نہیں سکتا، وہ بولنا چاہے وہ بولنا نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے
کہ ہم فی الفور ایسے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرما، ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے اوپر ہم کو ان کی فہرستوں میں شامل کر جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، جن پہ تیرا اکرام ہوا ہے۔ ہم تو ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل ہو، لیکن ان میں شامل نہیں کرو کہ کل قیامت والے دن ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست سے نکال دیا جائے۔ اللہ سے دعا کریں، اور اللہ ہی غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں، بس ہر وقت اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ پاک توبہ کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، اور مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔